رانا صاحب آپ کے پاس بھی کچھ خبریں ہیں, کچھ ہمارے پاس بھی ہیں. کچھ سینیٹرز ادھر ادھر کر لیے گئے ہیں, توڑ لیے گئے ہیں, اور اب صادق سنجرانی صاحب ایک کمفرٹیبل پوزیشن پر ہیں. کل انتخاب ہونا ہے, وہی ہونا ہے جو ہماری خبریں ہیں, یا پھر اس سے کچھ مختلف ہو جائے گا, اپسیٹ ہو جائے گا؟ کیونکہ گیلانی صاحب جب جیتے تھے تو سارے بڑے بول رہے تھے اپسیٹ ہو گیا. میرے سورسز تو بتا رہے تھے کہ گیلانی صاحب نہیں جیتے. گیلانی صاحب نے جیتنا ہی جیتنا تھا جی. سینٹ کی سیٹ نکالنی تھی. ٹھیک ہے, کہاں پہ کیا ایگریمنٹس ہوئے تھے اس کی ڈیٹیل میں نہیں بتا سکتا. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, ابھی جو ہے سنجرانی صاحب کی جو جیت ہے نا وہ دیوار پہ لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, کون سی والی دیوار پہ لکھی ہوئی ہے؟ جہاں سے سارے اشارے دکھائی دیتے ہیں. ٹھیک ہے, انٹرسٹنگ. اچھا ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اب سنجرانی صاحب اس لیے جیتیں گے, ان کی وجوہات ہیں. جو 16-17 لوگ تھے پہلے جنہوں نے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیے تھے وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, وہ آئیز کے لیے جو فائل جاتی ہے نا پرائم منسٹر کے پاس, وہ آئیز کی فائل جب پرائم منسٹر نے پڑھی نا تو اس کے اندر نام لکھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, تو وہ 16-17 لوگ تو اب کہیں نہیں جا سکتے. اب دوبارہ آپریشن کا نام ہی دے, نہیں اسٹنگ آپریشن نہیں, جنہوں نے آگے پیچھے کر دیے, ووٹ ضائع کر دیے, جو بھی اس کو نام دے دیں, لیکن وہ بات یہ ہوگی کہ وہ لوگ اب دوبارہ جو ہے گڑبڑ نہیں کر سکتے. اب سنجرانی صاحب کو اگر وہ ووٹ نہیں ڈالیں گے تو ان پہ تو پہلے ہی ان پہ پوائنٹ کی جا چکی ہے فنگر. ابھی تو سینیٹرز کی باری آ گئی نا, وہی نا, لیکن وہ ابھی تھوڑا سا گڑبڑ ہو جائے گی, ابھی پھر بھی گڑبڑ ہو جائے گی کیونکہ ابھی پھنس جائے گے وہ. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے نا وہاں پہ اس وقت گو کے سینٹ کے اندر میجورٹی ہے, لیکن 2-3 بندے جو ہے نا یہ پی ٹی آئی والے توڑ چکے ہیں. ٹھیک ہے, 2 توڑ چکے ہیں, 3 توڑ چکے ہیں, اب تیسرے پہ ورکنگ کر رہے ہیں. 2 توڑ چکے ہیں ویسے ہی ابھی تک ایز وی اسپیک. تیسرے پہ ورکنگ کر رہے ہیں, چوتھے پہ بھی ورکنگ کر رہے ہیں. اینڈ دس از اے کنسرن امنگس دا پی ڈی ایم والاز کے اندر, ایک بہت بڑی کنسرن ہے کہ وہ بندے کیڑے نے جا تیسرا بھی ہوا سمجھے رانا صاحب, چلو ہو جائے نہ ہوئے سانو کی لڑنے. لیکن وہ 47 to 53 والا معاملہ تھا. ایک ادھر چلا گیا تو 52 to 48 ہو گیا, پھر 2 جو ہیں وہ جے آئی والے سائڈ پر ہو گئے, پھر 48 to 50 والا معاملہ بن گیا. 2 انہوں نے توڑ لیے, تیسرا بھی تقریباً توڑ لیا, تو پھر تو صادق سنجرانی صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں, دیوار پہ لکھی ہوئی ہے. راتی 12 بجے انہوں نے چوتھا بھی توڑ لینے. ٹھیک ہے, کیونکہ کام یہ کر رہے ہیں, 2 تو انہوں نے کنفرم کر کے رکھے ہوئے, تیسرے پہ اس وقت تک کام ہو رہا ہے جب ہم بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, چوتھے پہ ہو سکتا ہے رات کو 12 بجے کے بعد توڑ لیں اس کو. ٹھیک ہے, پیسے شیسے نہیں دے رہی ہے, پیسے کہاں سے دیں گے, پیسے کہاں سے دینے انہوں نے. پرائم منسٹر صاحب کسی کو چائے کی پیالی نہیں پلاتے, پیسے کہاں سے دیں گے؟ کیا آفر کیا کر رہے ہیں, آفر جو کر رہے ہیں وہ پتہ نہیں, ہو سکتا ہے کسی کو کوئی چیز شاید آفر کر دے کہ جناب یہ آپ کو کسی جگہ پہ ایڈجسٹ کر لیں گے. ڈار صاحب ڈار صاحب کو پتہ ہے ساری گل, ڈار صاحب بھولا بچہ بن کے بیٹھ گئے نا, ایسی بات نہیں ہے. پوائنٹ از کہ ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کوئی کمٹمنٹس ہو, بٹ دا پوائنٹ از ڈفرنٹ. پوائنٹ از کہ انہوں نے 2 بندے فار شور توڑ لیے ہوئے, پی ٹی آئی والوں نے, حکومت نے. تیسرے پہ ورکنگ ہو رہی ہے, اور وہ بھی کسی وقت ہو سکتا ہے ہو جائے نہیں ہو جائے, بٹ دین اگین چوتھا بھی ہو سکتا ہے رات کو 12 بجے توڑ لیں یہ لوگ. اچھا, مولانا صاحب کی طرف بھی مجھے جانے تھے. مولانا صاحب, اپوزیشن پہلے کہہ رہی تھی کہ صاف شفاف انتخابات کی آپ بات کر رہے ہیں, کہیں میلافائڈے ہے حکومت کی, وہ جو آئینی ترمیم تھی اس کے حوالے سے. لیکن اب چیئرمین سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے وہی ہارس ٹریڈنگ کے الزامات جو کہ گورنمنٹ لگا رہی تھی پہلے پی ڈی ایم کے اوپر اور اپوزیشن پر, وہی اب آپ لوگ گورنمنٹ پر لگا رہے ہیں. کیا آئینی ترمیم کی واقعی میں ضرورت نہیں ہے کہ سینٹ کے انتخابات کو اوپن یا تو کر لیں, یا صاف شفاف بنانے کے لیے کوئی طریقہ کار تو ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک میں سمجھتا ہوں آئینی اصلاحات بہت ضروری ہے تاکہ یہ ہارس ٹریڈنگ کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند کیا جائے. اور یہ ہارس ٹریڈنگ جو ہیں صرف ٹریڈنگ یا تجارت بھی نہیں, دھاندلی کے اور ذرائع بھی ہے. یعنی یہ حکومت جن لوگوں نے سلیکٹ کیا ہے, کیا وہ چیئرمین سینٹ کو سلیکٹ نہیں کر سکتے؟ اس کے لیے بھی دباؤ بڑھا سکتے ہیں, اور پیچھے سے لوگوں کو ٹیلی فون بھی کر سکتے ہیں. تو لہٰذا ایک ایسا راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ واقعتاً حقیقی معنوں پر
یہ الیکشن کے جتنے بھی اقسام ہے، خواہ جنرل الیکشن ہو، بلدیاتی الیکشن ہو، قومی اسمبلی کا ہو، صوبائی اسمبلیوں کا ہو، یا سینٹ کا ہو، وزیر اعظم کا ہو، اسپیکر کا ہو، یہ جو بھی الیکشن ہے اس کے لیے یقیناً ماہرین قانون بیٹھ کر اور ایک ایسا لائحہ عمل تیار کرے، ایک ایسا قانونی ضابطہ تیار کرے کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کو بھی بند کرے، کہ وہ مداخلت نہ کرے، اور الیکشن کمیشن واقعتاً حقیقی معنوں پر ایک آزاد ادارہ بن جائے، اور پھر داندھی کے لیے جتنے بھی ذرائع ان پر بھی روک تھام لگایا جائے۔ اچھا، لیکن مولانا صاحب سب سے آسان طریقہ، چلیں باقی جنرل انتخابات اور دوسرے انتخابات کو تو ابھی نہیں ڈسکس کرتے، لیکن چیئرمین سینٹ اور سینٹ کے انتخابات میں سب سے آسان طریقہ وہ ہے جو کہ حکومت آفر کر رہی تھی، اور یہ تھا کہ ٹریسیبل بیلٹ کر لیں یا پھر اوپن بیلٹ کر لیں۔ اس کے اوپر آمادہ ہے اپوزیشن کیا؟ صرف جی اوپن بیلٹ کا مسئلہ نہیں ہے، میں نے تو آپ کو یہ بات پہلے سے بتا دی کہ یہ کاروبار صرف نہیں ہے، تجارت صرف نہیں ہے، اس ممبران سینٹ پر جو دباؤ ڈالا جاتا ہے اس کو روکنا ہوگا۔ وہ تو اس صورت میں زیادہ نمایاں ہوگا کہ جب بیلٹ پیپر وہ بالکل کھلا ہو، اوپن ہو، تو پھر وہ غلط طریقے سے غلط طریقہ نہیں، اپنے واقعتاً مرضی کے مطابق وہ استعمال نہیں کر سکے گا، کیونکہ باہر سے لوگ جب ان کو دیکھتا ہے اور وہ پیچھے سے ان پر جو ہیں وہ بٹن دباتا ہے کہ آپ نے اس طرح کیا، آپ کو میں نے ٹیلی فون کے ذریعے خبردار نہیں کیا تھا، کس طرح راستہ روکیں گے؟ یہ اوپن بیلٹ منظور نہیں ہے مولانا صاحب۔ یہ حکومت جو زور دے رہے ہے کہ اوپن بیلٹ پیپر کے ذریعے ہو، اس کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ پیچھے سے جو جن یا بت انہوں نے بیٹھا دی ہے، اس سے ڈرانے کے لیے لوگوں کو، سینیٹروں کو ان پر دباؤ بڑھانے کے لیے اوپن بیلٹ کی وہ بات کرتے ہیں، ورنہ یہ خود سلیکٹ ہے، وہ خود جو ہیں کے پیداوار ہے، وہ کس طرح دھاندلی کے راستے روکتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں اس سے پہلے بھی، اب بھی اسی الیکشن میں بھی، صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی انہوں نے ممبروں کی باقاعدہ خرید و فروخت کیا ہے، ہمیں معلوم ہے، اور اسی وجہ سے بڑے بڑے سرمایہ داروں، جاگیرداروں، نوابوں اور خرید و فروخت، اچھا خرید و فروخت کی مولانا صاحب، خرید و فروخت کی بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ بات کرنی ہے ہمیں، ذرا مجھے بریک کی طرف جانے دیجیے گا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ خرید و فروخت پہ ہی بات کرتے ہیں کہ پہلے اپوزیشن کا رویہ اور اب کا اپوزیشن کے رویے میں ذرا مختلف طریقہ کار اور مختلف زاویے نظر آ رہے ہیں۔